جنات کے اوپر بھی ایک مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، ان کو موکلات کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ سورتوں کے پڑھنے سے پیدا مقرر ہو جاتے ہیں۔ شاباش، مثلا سورت مزمل کے 40 موکل ہیں، جو شخص صبح و شام پڑھے گا 40 موکل اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شاید کسی اور سورت کے اتنے زیادہ نہیں ہے جس قدر سورت مزمل کے ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی مشاق تجربہ کار عامل سے اجازت لے لے، تاکہ بجائے فائدے کے نقصان اس ارادے سے نہ ہو، ان سے تلاوت کرے فائدہ ہوگا۔ صرف تلاوت کریں۔ موکلات کے اوپر پھر ملائکے ہیں۔ شاباش، بعض حضرات موکلات کے وجود کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ قاضی بدرالدین شبلی نے آکام المرجان میں تسلیم کیا ہے، اور براہ راست خود آتے جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ ان سے یہاں ایک جنی آتی تھی، ہمارے ایک ساتھی کو تنگ کرتی تھی بہت زیادہ، پرانے لوگ سب جانتے ہیں، کلم کل آتی تھی بالکل۔ سبحان اللہ، تو موکلات آئے اور ایک ورد کے بعد وہ پکڑ کے لے گئے، اس کو قید کر لیا۔ اس عید کی رات مجھے کہا کہ آپ کہیں تو آزاد کرتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کا انکار ایک عالم کیسے کر سکتا ہے جو بداہتاً مشاہدتاً موجود ہے؟ مفتی ظفر ولی خان صاحب ہیں، یہ ہمارے اکابرین ہیں، اور ان اکابرین نے ایسی بے احتیاطی سے کام لیا ہے کہ اگر ان کی باتوں پر صرف آپ غور کریں کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کہا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے اکابرین یہ کس لیول کے لوگ تھے، کس سطح کے لوگ تھے۔ ہم انہیں اکابرین کہتے ہیں۔ اب یہ صریحاً جھوٹی باتیں ہیں۔ انہوں نے جو موکلات کی بات کی ہے، موکل وہ اپنی طرف سے نہیں کی ہے، یہ انہوں نے جھوٹی بات نہیں کی، کتابوں میں لکھا ہے کہ موکلات ہیں۔ اب موکلات کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ موکلات قرآن کی تلاوت، جو حروف ہیں نا، ان سے ان موکلات کی تخلیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا 3 مخلوق کا۔ انسان مٹی سے بنایا، جنات نار سے بنایا، فرشتے نور سے بنے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جو چوتھی مخلوق بتا رہے ہیں، تو ان کی اصل کہاں سے لی گئی ہے؟ مٹی سے ہے، نار سے ہے، نور سے ہے، خاکی ہے، ناری ہے یا نوری ہے؟ تو میرے خیال میں وہ حرفی ہے۔ حرفی سمجھ آتی ہے؟ حرفی یعنی حروف آپ پڑھتے ہیں نا، تو وہ حروف سے اللہ تعالیٰ ان کو جنم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 مخلوق کہا کہ میں نے 3 مخلوقات بنائی ہیں، لیکن ہمارے اکابرین بھی نعوذ باللہ خدا سے کم نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک چوتھی مخلوق بھی کھڑی کر دی کہ بھائی موکلات بھی ہیں، اور موکلات کا ثبوت کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جنات کے اوپر موکلات ہیں، اور قرآن میں یا کوئی بھی ایسی روایت ہو نا، کسی بھی روایت جو مستند روایت ہو، اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ موکلات بھی ہیں۔ لیکن مفتی ظفر ولی خان صاحب کی جو جھوٹی بات ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کتنا مبالغہ کیا، کتنے مبالغے سے یہ کام لیا کرتے تھے۔ کہا کہ ہمارے ہاں ایک جنی آتی تھی، ایک دوست کو تنگ کرتی تھی، اور کل عام آتی تھی، تو موکلات آئے اور اس کو بند کر دیا۔ پھر موکلات نے ان سے کہا کہ عید کی رات تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ہاں، تو انہوں نے پھر کہا ہوگا کہ نہیں اس کو بند رکھو۔ جنی تھی، ظالمہ تھی۔ مقصد یہ ہے، اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ایسی مخلوق کی نفی ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جس کا مشاہدہ
ہمیں خود ہوا ہو کہ ہم نے خود دیکھا کہ یہ موکلات ہیں. تو اگر آپ نے مشاہدہ کیا تو یہ مشاہدہ آپ نے دوسروں سے کیوں نہیں کروایا؟ اور جیسے آپ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی باور کروا رہے ہیں کہ میں بہت بڑی ہستی ہوں، اس لیے کہ موکلات بھی آ کے مجھ سے ملتے ہیں، حضر علیہ السلام بھی آ کے مجھ سے ملتے ہیں، اور پتہ نہیں جتنے پیغمبر اور جتنے محدثین اور مشائخ گزرے ہیں سب ان سے ملتے تھے، ان کو خوابوں میں آتے تھے. تو آپ بتا دیجئے کہ آپ کی جو سطح ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا تاکہ یہ مشاہدہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ چھوٹی مخلوق کیسی ہے اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے، کام کیا ہے. تو بتا دیجئے نا، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک سائنٹسٹ ہے، ایک وزیر اعظم ہے، ایک آرمی چیف ہے، جنرل ہے، ایک آئی جی پی ہے، ایک منسٹر ہے. تو ان کی سطحیں ہوتی ہیں اور ہر کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے، ہر کوئی جنرل بن سکتا ہے، ہر کوئی ڈاکٹر اور انجینئر بن سکتا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ ان مراحل سے گزرنا ہوگا جن مراحل سے یہ لوگ گزرے ہیں، ان شرائط کو پوری کرنا پڑے گا جن شرائط کو انہوں نے پورا کیا اور اپنے منصب اور اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں. تو ہمیں بھی یہی بتا دیجئے کہ حضرت آپ جس منزل پہ پہنچے تھے، آپ جس درجے پہ پہنچے تھے، آپ جس سطح کے تھے، تو ہم تو مانتے ہیں کہ بہت بڑی سطح، بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام، آپ والا مقام یہ ضروری ہے کہ میں بھی حاصل کروں، کیونکہ آپ کی آنکھیں تو ماشاءاللہ وہ چیزیں دیکھتی تھیں کہ یہ کیمرے بھی نہیں دیکھ سکتے، کیمرے بھی دیکھنے سے قاصر ہیں. تو بھائی ہمیں بتا دیجئے کہ یہ مقام ہمیں کیسے حاصل ہو سکے گا. کوئی بھی مجاہدہ ہو، کوئی بھی مشقت ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، ہم تیار ہیں، لیکن وہ مقام ہمیں مل جائے جس مقام پر آپ فائز ہیں اور جس مقام سے آپ موکلات کو بھی دیکھتے ہیں، خضر علیہ السلام کو بھی دیکھتے ہیں، اور بے نظیر بھٹو کو بھی دیکھتے ہیں، آپ امام بخاری کو بھی دیکھتے ہیں، آپ نبیوں کو بھی دیکھتے ہیں، آپ قیامت کے دن کو بھی دیکھتے ہیں، آپ حالت نزع کو بھی دیکھتے ہیں، آپ قبر کے عذاب کو بھی دیکھتے ہیں. تو حق بنتا ہے نا کہ ہم کہیں کہ بھئی ہمیں بھی دکھا دیجئے. جیسے ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر اور ایک پروفیسر اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے پھر آ کے میری سیٹ پر اور میری کرسی پر بیٹھنا ہے، اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، کوئی مشکل تو نہیں. آپ کو اللہ نے جس مقام پہ پہنچایا تھا، کیا اس مقام پہ میں نہیں پہنچ سکتا؟ اگر پہنچ سکتا ہوں تو آپ نے بتانا ہے. پروفیسر اگر کسی نے بننا ہے تو پروفیسر ہی بتائیں گے نا. ڈاکٹر اگر بننا ہے تو ڈاکٹر سکھائیں گے نا کہ بھائی کیسے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. انجینئر ہی بتائے گا کہ آپ نے انجینئر کیسے بننا ہے. تو آپ والا مقام میں نے بھی حاصل کرنا ہے اور سب نے حاصل کرنا ہے. یہ وقت کی ضرورت ہے. تو بتا دیجئے. اسی طرح ہمیں ان سے اختلاف ہے کہ یہ ہمارے اکابرین ہیں، ان کی باتیں خدا کی قسم ہندوؤں کو بھی یقین نہیں آتا ان کی باتوں پہ. ہندو بھی اسی طرح بات نہیں کرتے، شیعہ بھی اسی طرح بات نہیں کرتے، اور ان کی یہ باتیں 10 سال کے بچے کو سنا دیں، وہ کہا لگا کے نہ ہنسیں گے کہ بھائی یہ کون سی بات ہے، یہ کہاں کی مخلوق ہے. اور آپ مفتی ہیں، آپ ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، آپ کے ہزاروں اور لاکھوں اور پوری دنیا میں مرید ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، اور آپ اس طرح کی باتوں پر یقین بھی کرتے ہیں اور یقین کرواتے بھی ہیں. تو کہاں گئی علمی سطح؟ عقل کہاں گئی؟ شعور کہاں گیا؟ علم کہاں گیا؟ یہی ہمیں اختلاف ہے کہ بھائی جھوٹی باتیں مت پھیلائیں،
جھوٹی باتیں مت کہیں، جھوٹی کہانیاں مت سنائیں، اللہ کی کتاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سب سے بڑی بات یہی ہے۔